बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। दरपर्दा बहुत कुछ हो रहा है और ख़ासतौर पर बांग्लादेश की सूरत हाल के बाद तो बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत कुछ समझ आ चुकी है और अब सिर्फ करना बाकी है। और ज़ाहिर है एक तवील अरसे से एक चल रहा है मामला, और उस तवील अरसे से जो एक फिस्तायत है उसको रिवर्स गियर लगाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन रिवर्स गियर लग चुका है और अब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये चीज़ें तब ठीक होंगी जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में मामला आगे बढ़ेंगे। उससे पहले इस बात का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं अब वो अदलिया की तरफ से भी बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज हर रोज़ और हर तरह की अदालत से आ रहा है, खा वो मातहत अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, या फिर हाई कोर्ट्स हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। कल जो दिन गुजरा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस कमरा अदालत नंबर 1 से भी ऐसे मैसेजेस कन्वे हुए कि जिसके बाद कहा गया कि बस जनाब, अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते और अब इस बोसीदा निज़ाम का बोझ ना ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उठा सकते हैं और ना ही जनाब काजी फायद ईसा साहब उठा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो सबसे पहले जेल की सलाखों के पीछे जाना ही जाना है, क्योंकि ये सारे का सारा जो निज़ाम है वो उन्हीं की सहूलत की वजह से, उनकी सहूलतकारी की वजह से, और उन्होंने अपने कंधे दिए, बरज़ा और रग़बत दिए, और उन्हीं के करतूतों की वजह से ये सारा कुछ, ये जाली निज़ाम जो है इस वक्त मौजूद है। और जो कुछ भी इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं पिछले 28 महीनों से, उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 रत्नों का है, और उसके बाद फिर काजी साहब हैं, और उसके बाद फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें बराबर की शरीक है। लेकिन जाहिर है जो ताकतवर है वो अपने लिए रास्ता कोई ना कोई बना ही लेता है, वो कोई ना कोई पतली गली से निकल ही लेता है। और जो ताकतवर नहीं होता और जो बहुत जोर शोर से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आखिर में सारे का सारा मलबा जो है उन पे डाल दिया जाता है, और वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो इस सारे जाली निज़ाम और इस दौरान जो गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम हुए, तो उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप उन तक तो बात जब पहुँचेगी सो पहुँचेगी, लेकिन फौरी तौर पे जिनका गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा, आइन और कानून का हाथ होगा, वो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके 4 रतन और उसके बाद काजी साहब। और चूंकि चीज़ें मौजूद हैं, गवाहियाँ मौजूद हैं, विटनेस जो हैं वो बहुत सारे शवाहद मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब जो गिरफ्तार लोग हैं, जो लापता अफराद किए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए सियासी कारकुनों को, सियासी रहनुमाओं को और मीडिया पर्सन्स को, तो उसमें अब कमी वाक़ई हो रही है। आलिया हमजा की रिहाई के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट एक और MNA हाजी इम्तियाज साहब हैं, उनको बाजियाब करवाने जा रही है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ एहसास नदामत या शर्मिंदगी का एहसास जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी हो गया है, और उन्होंने भी हाजी इम्तियाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और वो इसलिए जारी किए हैं कि शर्मा शर्मी कह लें आप कि हाई कोर्ट जस्टिस अली बाकर नकवी जिनकी कोशिशों की वजह से आलिया हमजा जो हैं वो अपने घर पहुंचने में कामयाब हुई, वरना एक मुकदमा, दूसरा झूठा मुकदमा, तीसरा झूठा मुकदमा, चौथा झूठा मुकदमा, वो एक फुटबॉल बनाया हुआ था। तो अब जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के पास हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया की दरख्वास्त पहुंच चुकी है, और एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हाजी इम्तियाज गुजरांवाला जेल में हैं, और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हाजी इम्तियाज ने आज असम्बली में जाना है, पीर को पेश कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अदालत ने 12 अगस्त को हाजी इम्तियाज को पेश करने का हुक्म दिया, और इस तरीके से क्योंकि पहले हाजी इम्तियाज साहब को उठाया गया और उनको उठाने के बाद लापता कर दिया गया, फिर कुछ पता नहीं, और उसके बाद फिर 2 दिन पहले कहा गया कि जी एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें
گرفتار کیا ہے ملتان ایئرپورٹ سے جب وہ قطر جا رہے تھے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا. یہ بالکل اسی طرح کا دعویٰ تھا جیسے شاعر احمد فرحاد کو کہا گیا کہ جی وہ تو کشمیر پولیس کے حراست میں ہے. پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو کی گئی، لیکن جب ہائی کورٹ سے ڈنڈا گیا اور انہوں نے کہا کہ فی الفور پیش کریں، اور جب معاملہ وزیر اعظم اور کابینہ تک گیا تو پھر انہیں فوراً رہا کر دیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے جی حاجی امتیاز صاحب جو ہیں ان کی رہائی کا عمل بھی اب شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں اب اپنی صفائیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ظلم ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ ظلم و ستم سارے کا سارا یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ہمیں تو سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. لیکن یہ باتیں ہیں جناب کہنے کی سننے کی، کیونکہ اگر نیت صاف ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہر وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ پہ بندوق تانے نہیں کھڑی. آپ حکومت ہیں اور آپ کو انہوں نے حکومت دی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو بہت کچھ بہتری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت خراب ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی الیکشن ایکٹ جو ہے ترمیمی ایکٹ 2024 کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکے، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں، اور جو اس وقت جعلی حکمران ہیں ان کے اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت میسر آ جائے تاکہ وہ جو چاہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں. اس لیے فوری طور پہ ایک درخواست گزار ہیں مشکور حسین، انہوں نے یہ ندیم سرور صاحب کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دائر کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ دائر ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی آئی تھنک اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، یہ چیلنج کر دیا جائے گا آتا، اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف ہی کرے گی یہ کام، کیونکہ یہ سارے کا سارا کھیل انہی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں 4 ترامیم کی گئی ہیں، اور ترمیمی ایکٹ بحث کیے بغیر اور متعلقہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر پاس کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ الیکشن ایکٹ 2024 کے سیکشن 1، 2، 3 اور 4 کو کالعدم قرار دے دے اور اس پر عمل درآمد روکا جائے. اور اس طریقے سے 7 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں بھی، یہ چیلنج ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور یہ میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا. اور اس طریقے سے یہ بہت مشکل ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے صورتحال، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو آزاد اراکین جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایک موقع دیا جائے اور اس پروسیس کو دوبارہ شروع کیا جائے. جو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں پی ٹی آئی میں واپس لیا جائے. تو یہ کام کیا گیا تھا. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کافی مسئلہ درپیش ہوا ہے، اور کل قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو اس پہ کافی سیخ پا تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ان کا مذاق بھی اڑایا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ادروائز ایک اور فیصلے میں حکم صادر کر چکی ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی ادارے کو، کسی شخصیت کو، کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سبوٹاج کرے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، یہ مشورہ نہیں ہوتا، یہ کسی پہ احسان نہیں کرنا، بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہر اتھارٹی کا، ہر انڈیویجول کا، ہر شخص کا، ہر ادارے کا فرض ہے، آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اس کی. لہذا ادھر سے بھی کافی سخت پیغامات آ رہے ہیں. دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا معاملہ تھا. 6 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ان کو پیش کیا گیا تھا، اور جج تھے جج طاہر عباس سپرہ صاحب تھے، اور علی وزیر کے وکیل مصدق عزیز خٹک صاحب تھے. تو ان سے جو ہوا تبادلہ خیال اور جو بحث مباحثہ ہوا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحبان بھی اب معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سیاسی انتقام کے کیس ہیں، اور جو کہ زبردستی بنائے جاتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو انہیں جسمانی ریمانڈ 20 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا جی. موبائل فون ریکور کرنا ہے کہتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے 3 کلو چرس ان پہ ڈالی گئی ہے تاکہ ضمانت نہ ہو سکے، ان کے وکیل نے بتایا.
اور موبائل اس لیے چاہیے کہ نام نمبر اس میں موجود ہیں جن لوگوں نے پولیس کا راستہ روکا، اور موبائل اس لیے چاہیے کہ ان کو تک پہنچا جا سکے، اور دہشت گردی کے مقدمے میں 90 دن کا ریمانڈ وہ کہتے ہیں بنتا ہے، لہٰذا ہمیں اور دیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ کیا آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ صرف عدالتوں کے لیے ہے یا ایجنسیوں پر بھی لگے گی؟ ایجنسیوں سمیت سب کے لیے ہے، اور ایف آئی اے درج کرتے ہوئے محرر نے بھی گائیڈ لائنز دیکھنی ہے کہ نہیں، جج صاحب نے کہا۔ اور ایک شخص کسی سے ٹکرا گیا، اس کے ذہن میں دہشت گردی نہیں تھی، تو کیا اس پر بھی 780 لگے گا؟ یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ کو تو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جسے چاہتے ہیں باغی بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غداری، جسے چاہیں دہشت گرد، وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ اسی لیے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گاڑی جو ہے اتفاقاً بھی ٹکرا گئی تو آپ لگا دیں 780، اور سیکشن 2(3) کو دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ملزم ہی درخواست دے۔ عدالت نے کہا کہ ہم یہ از خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ سیکشن لگتی ہے یا نہیں، یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ اس پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گردی ایکٹ اس لیے لگائی جاتی ہے جی تاکہ یہ ضمانت نہ ہو سکے اور اس بندے کو تنگ کیا جا سکے۔ تو جج طاہر عباس صاحب نے کہا کہ میں بطور سیشن جج نہیں مجسٹریٹ بیٹھا ہوں، میں ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی کر سکتا ہوں، اور 6 دن میں کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ 6 دن میں بہت بڑا ریمانڈ ہے 6 دن کا، اگر آپ 6 دن میں کچھ تیر نہیں مار سکے تو اگلے جو 1 ہفتے میں آپ نے کیا تیر مار لینا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ اس ریمانڈ پہ فیصلہ محفوظ کیا۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اظہر مچانی صاحب کے بھائیوں کے آرڈر جاری کیا ہے، ان کو پیش کیا جائے، ہر صورت میں پیش کیا جائے۔ جسٹس میاں ابوالحسن اورنگزیب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس طلیب باقر نقوی ہیں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحبان کا بھی بتایا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہی ہے جناب کہ چیزیں جب ظلم جب حد سے بڑھتے آتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، ادروائز چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن، اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جناب، اب تک کی اتنی ہی کافی ہے خبریں، باقی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔